السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ عائشہ نصیر احمد کا ایک کمپلیٹ ناول ہے جس کا نام ہے کوئی نہ جانے بات۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں اب ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، اس کی پوری بات تفصیل سے سننے کے بعد تعصب سے سر ہلاتے ہوئے میں محض اتنا ہی کہہ سکا، اگرچہ کہنے کو دل میں بہت کچھ ابل رہا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنا پرس کھولا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں میری لپسٹک، فیس پاؤڈر، مرر اور سیل فون کے علاوہ ایک سکہ تک نہیں۔ کریڈٹ کارڈ تک میں لے جانا بھول گئی تھی۔ اف فاہر، میرے تو مانو شرمندگی سے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت کے شرمندگی کے اثرات میں ابھی بھی اس کے چہرے پہ دیکھ سکتا تھا۔ تم کیوں شرمندہ ہوئیں؟ شرمندہ تو اسے ہونا چاہیے تھا، لڑکی کو لنچ پر لے کر جا رہا ہے اور جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں۔ یعنی کہ حد ہے کنگلے پن کی۔ ایک ضبط مسلسل سے بیٹھ کر اس کی کہانی سنتے سنتے مجھے اس کی آخری بات پہ غصہ ہونا ہی پڑا۔ وہ ٹھنک کر میری صورت دیکھنے لگی۔ اس کا کیا قصور فاہر؟ اس کی تو جیب کٹ گئی تھی۔ اس نے پھر سے مجھے یاد دلایا۔ مجھے تو اس بات میں بھی شک ہے، میں نے یقین سے کہا۔ اس نے چند لمحے میری بات سمجھنے کی کوشش کی اور پھر جیسے اچھل ہی پڑی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہوگا۔ ظاہر ہے، کیا تم نے اس کی جیبیں ٹٹول کر دیکھی تھیں؟ نہیں نا، اس نے بھی یہی سوچا ہوگا، اس لیے جو جی میں آیا بول دیا، کیونکہ اسے پتہ ہے تم آنکھیں بند کر کے یقین کر لو گی۔ اگر وہ اتنا ہی گھٹیا ہوتا تو کبھی اپنی مہنگی رسٹ واچ اتار کر نہ دیتا۔ وہ سلگ کر بول اٹھی۔ تو اس کے پاس اس کے سوا اور چارہ بھی کیا تھا؟ اینڈ لیٹ می ریمائنڈ یو کہ یہ واچ بھی اسے تم ہی نے گفٹ کی تھی۔ میں بڑی کوشش کر رہا تھا اس حبیث انسان کے لیے، حالانکہ سامنے میرے منہ سے کوئی گالی نہ نکلے، مگر اس کے باوجود میں اپنے لہجے کی تلخی پر قابو نہیں رکھ پایا، اور وہ بگڑتے تیوروں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاہر، بس بھی کرو، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تم کیا بول رہے ہو۔ یقیناً تم میرے پیٹھ پیچھے میرے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہوگے۔ میں بھی کتنی پاگل ہونا کہ ہر بار اپنی اتنی پرسنل باتیں تم سے شیئر کرنے لگ جاتی ہوں۔ اس نے انتہائی غصے سے کرسی سے لٹکا اپنا پرس کھینچا۔ اور اس سے بڑا پاگل میں ہوں جو بیٹھ کر تمہاری باتیں سنتا ہوں۔ میں نے بھی کوئی لحاظ نہ رکھا۔ تو مت سنو نا، کس نے کہا ہے سننے کے لیے؟ اور اب تو میں تم سے یہ باتیں کروں گی ہی نہیں، بلکہ میں تم سے بالکل ہی کوئی بات نہیں کروں گی۔ ٹیبل پر رکھا سیل فون اٹھاتے ہوئے اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور اپنی اونچی ہیل کی سینڈل سے کھٹ کھٹ کرتی میری نظروں سے دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر بالوں میں ہاتھ پھنسائے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی ناراضی مجھ سے زیادہ دیر نہیں چلتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس مسٹر فراڈیے کے ساتھ واقعی سیریس ہو رہی تھی۔ یہ بھی اپنے طرز کی ایک انوکھی اور عجیب و غریب ہی کہانی تھی۔ میں کسی اور سے سنتا تو کبھی یقین نہ کرتا، مگر فی الحال یہ میری اپنی ہی زندگی سے وابستہ ہو گئی تھی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کردار بننے پہ مجبور تھا۔ اور اس وقت جب میں ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کے پاس آیا تو میرے سیل نے مجھے کسی کال کی اطلاع دی۔ میں نے موبائل نکال کر دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی ناراضی 5 منٹ بھی نہیں چلی تھی۔ کہاں ہو تم؟ اس کی پریشان سی آواز ابھری۔ جہاں تم چھوڑ کر گئی تھیں، جواب دیتے ہوئے مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی اور آس پاس بھی نظر دوڑائی۔ اوکے، آ کر مجھے پک کر لو، میں یہیں ہوں، مطلب اس سڑک پر سیدھے۔ ذرا آگے آؤ گے تو میں رکشے میں بیٹھ گئی تھی، مگر بیٹھنے کے بعد اسے پیسوں کا معاملہ طے کرنے کا خیال آیا۔ اس پر ہمارا جھگڑا ہوا اور وہ مجھے بیچ سڑک پر اتار کر چلا گیا۔ اس کا شرمندہ سا لہجہ روحان سا ہو گیا۔ تو تم سے کس نے کہا تھا اتنی ضد دکھانے کو؟ میں نے بدقت خود کو یہ کہنے سے روکا۔ اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، ریسٹورنٹ میں بھی وہ میرے ساتھ آئی تھی، پھر یوں ناراض ہو کر بنا سوچے سمجھے جانے کا تو یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ اسے تسلی دے کر میں فون بند کر کے گاڑی میں آ بیٹھا۔ میرے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور شادی وہ اس فراڈیے سے کرنا چاہتی تھی۔ خیر، میں نے بھی سوچ لیا تھا۔
جب تک اس ٹوپی باز کا پورا بایو ڈیٹا معلوم نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری اچھی بھلی زندگی میں کسی تھرڈ کلاس ڈرامے کے بدترین ٹویسٹ کی طرح آنے والے اس رکیب کا خاتمہ اب میرے ہی ہاتھوں ہونا تھا، یہ طے ہو چکا تھا۔ نیکسٹ۔ حالہ میرے آفس میں کام کرتی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کے آفس میں کام کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کمپنی کے مالک کی بھتیجی تھی، شوقیہ جاب کرتی تھی، جیسے اس جیسے 90% اپر کلاس لڑکے لڑکیاں کیا کرتے تھے، ٹائم پاس کے لیے۔ اور اس کے لیے ان کے باپ، تایا، چچا اور ماموں کے آفیسز کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ اگرچہ وہ میری اسسٹنٹ تھی، مگر ہمارے درمیان روب و تکلف والا کوئی رشتہ نہ تھا، اور وجہ صاف ظاہر ہے۔ پھر وہ خود بھی بہت دوستانہ مزاج کی تھی اور بہت جلد گھل مل جانے والوں میں سے تھی، اور میں تو ویسے بھی دن کا آدھا حصہ اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ یوں مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کب اس کا دوست کم پکی سہیلی بن گیا، اور وہ مجھ سے ہر بات کرنے لگی جو وہ اپنی کسی بھی لڑکی دوست سے نہیں کر سکتی تھی، کسی بھی لڑکی دوست سے کر سکتی تھی۔ گیتیں، چگلیاں، ادھر ادھر کی ڈھیر ساری گوسپ۔ پریشانی مجھے تب ہوئی جب اس کی گفتگو میں کسی برائن کا تذکرہ تواتر سے ہونے لگا۔ برائن نے یہ کیا، برائن نے وہ کیا، برائن ایسا ہے، برائن ویسا ہے۔ ایک بار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس سے پوچھا تھا اسے اپنے لیے کیسا لڑکا چاہیے۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، اور میں اندر سے بت سا گیا، یعنی وہ میرے منہ پر مجھے ریجیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ نہ تو میں اتنا ٹال تھا اور نہ اتنا ڈارک۔ حالی ہولی ہینڈسم سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود میں نے ڈھیٹ بن کے دوبارہ پوچھا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ٹال اور ڈارک سے کم پر معاملہ طے نہیں ہو سکتا؟ میرا انداز اس سیلز مین جیسا تھا جو کسی گاہک کو اس کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کی چیز خریدنے پر مجبور کر رہا ہو۔ بالکل نہیں۔ اگر مجھے برائن لارا نہیں مل سکتا تو کم از کم برائن لارا جیسا تو کوئی ہو۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ حالہ بھی ان پاگل اور سرپھڑی لڑکیوں میں سے ایک ہے جو کسی بھی انٹرنیشنل سٹار کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں اور پھر اسی طرح کی بے وقوفیاں کرتی ہیں جو حالہ کر رہی تھی۔ وہ برائن جو کوئی بھی تھا اسے فیس بک پہ اسی نام سے ملا تھا، اور حالہ صرف اس کے نام پر ہی ریجھ گئی، اور میں جو اس کی محبت میں کرس گیل بھی بننے کو تیار تھا صرف دیکھتا رہ گیا۔ ان کا یہ تعلق بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا، اور یہ دونوں فیس بک کے علاوہ فیس ٹو فیس بھی ملنے لگے تھے، اور ہر ملاقات کا احوال اپنے جزیات سمیت میرے علم میں بھی بنا کسی تعطل کے آتا رہا۔ اس کے بیان کردہ اس برائن کی باتوں اور حرکتوں سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ فلرٹ اور فراڈ شخص ہے، مگر حالہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میرے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ حالہ اتنی بونگی اور بے وقوف لڑکی تھی کہ اسے کوئی بھی آسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ یہ میری ہی قسمت تھی کہ جذبے کھرے اور نیت صاف رکھنے کے باوجود میں اسے اپنے سچے پیار کی قدر بلکہ خبر بھی نہیں کروا پایا تھا، اور اب تو بات ہی کچھ اور ہو گئی تھی۔ مجھے جلد ہی کچھ کرنا تھا، مگر کیسے؟ پہلے میں اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیتا، پھر حالہ کو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ یہ خالصتاً فلمی ولنوں والی بھڑک تھی، مگر میرے ارادوں کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے بہترین تھی۔ نیکسٹ۔ امی یہ کیا ہے؟ اسے دیکھ کر اگر میں اچھل نہیں پڑا تو یہ میرے ضبط کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ بجلی کا بل ہے، انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دے کر ٹیبل سے چائے کے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر اتنا زیادہ؟ اسے دیکھ کر میرا فشار خون بلند ہونے لگا۔ ہاں، اس میں پچھلے ماہ کا بل بھی شامل ہے۔ بنا پلٹے ہی جواب دے کر وہ کچن کی سمت بڑھ گئیں۔ مگر کیوں؟ پچھلے ماہ تو بل جمع کروایا تھا نا؟ میں بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چلایا۔ اوف فاہر، کتنی جلدی باتیں بھول جاتے ہو تم۔ پچھلے ماہ کی بات ہے، پچھلے سال کی تو نہیں، جب ولید بل کے پیسوں کے ساتھ ساتھ اپنا موبائل بھی لٹا کر گھر آ گیا تھا۔ انہوں نے میری یادداشت پہ ماتم کرتے ہوئے مجھے یاد دلایا۔ میں ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ واقعی میں کیسے بھول گیا؟
جب پیسوں اور موبائل پہ لعنت بھیجتے ہوئے ہم نے ولید کے صحیح سلامت آنے پر شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ ولید کئی دن اداس رہا تھا اپنے مہنگے موبائل فون کے لیے جو اس کی 23ویں سالگرہ پر میں نے اسے گفٹ کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، صبح آفس جاتے ہوئے جمع کروا دوں گا۔ میں نے ڈوبتے دل سے ایک نگاہ اس رقم پر ڈالی۔ حالانکہ برتھ ڈے آنے والی تھی اور میں اسے کوئی اچھا اور قیمتی گفٹ دینے کا سوچ رہا تھا، مگر اب لگ رہا تھا کسی سستے گفٹ پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں وہ برائن کا بچہ اسے کیا دے گا اور کچھ دے گا بھی یا نہیں۔ فاہر، امی کی آواز نے مجھے چونکایا۔ آج کل ولید کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ میں حیران ہو کر ان کی صورت دیکھنے لگا۔ اسے کیا ہونا ہے؟ اسے تو بلکہ اور بھی ڈھیل مل گئی ہے۔ جب سے اس کا موبائل چھنا ہے میں تو عاجز آ گئی ہوں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اسے اسی موقع کی تلاش تھی۔ سارا دن آوارہ گردیاں کرتا پھرتا ہے، صبح کا گیا رات کو شکل دکھاتا ہے۔ موبائل ہے نہیں تاکہ کوئی خیر خبر ہی رکھ سکوں۔ کتنی بار کہا تم سے اسے کوئی سستا سا فون دلا دو، مگر نہیں، وہ برہم سا لہجہ لیے بولتی چلی گئیں۔ امی آپ بھول رہی ہیں، میں کئی بار اس سے کہہ چکا ہوں، مگر اسے اسمارٹ فون چاہیے، سستا والا نہیں۔ دوستوں میں بیٹھ کر شو آف کرنے کے لیے وہ میری جیب کا کباڑا کر دیتا ہے، مگر ان دنوں میں ایسا خرچہ برداشت کرنے کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے چاہیے تو میرا فون لے لے، 3-4 ماہ بعد میں اس کی پسند کا سیل فون لے دوں گا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا، اگرچہ میں جانتا تھا وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اس نے کہا تھا گھر والوں کی پل پل کی روک ٹوک سے دور رہنا ہے تو موبائل فون سے دور رہو۔ خیر، آج اسے آنے دیں، میں خود اس سے بات کروں گا۔ انہیں تسلی دے کر میں لاؤنج میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ولید کی آمد ہوئی۔ ہائے برو، آج تو بڑی جلدی گھر آ گئے۔ دروازے اور صوفے کا درمیانی فاصلہ ایک جست میں پھلانگ کر وہ میرے قریب آ بیٹھا۔ 24 کا ہونے والا تھا، مگر حرکتیں 17 سال کے کسی ٹین ایجر سے کم نہیں تھیں۔ اس کے پاس سے اٹھتے دل فریب سی مہک نے میرے اندر تک تازگی کی لہر دوڑا دی۔ یہ بات تو مجھے تم سے پوچھنی چاہیے، کہاں ہوتے ہو سارا دن؟ فون بھی نہیں رکھتے، اور یہ پرفیوم، کیا پوری بوتل انڈیلی تھی خود پر؟ یہ خوشبو مجھے حقیقتاً اچھی لگی تھی، اسی لیے ایک گہری سانس لے کر دوبارہ سانسوں میں اتاری۔ ہاں واقعی، پوری نہیں تو آدھی تو ضرور ہی انڈیلی تھی۔ دوست کی تھی نا، اپنی ہوتی تو صرف چینٹے مار کر کام چلاتا۔ آپ کو اچھی لگی کیا؟ لا کر دوں؟ اس نے جس سادگی سے پوچھا تھا میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم اس قابل ہوتے تو میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ اس بونڈے مذاق پر میرا جی چاہا میں اسے ناک آؤٹ کر دوں۔ اس کا بے اختیار سا کہا بلند ہوا۔ ماں، تیرے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے، اب تجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس گھسے پٹے ڈائیلاگ سے وہ میرا جی مزید جلا گیا۔ بھائی، میں نے کب کہا کہ میں کسی شاپ سے لا کر دے رہا ہوں؟ میں نے تو عدیل سے لانے کی بات کی تھی۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ ایک نمبر کا کمینہ اور ڈھیٹ انسان ہے دو۔ کیسے دوست ہیں تیرے جو تجھے اتنی بے دردی سے اپنی چیزیں برباد کرنے دیتے ہیں؟ میں اسے گھور رہا تھا۔ آپ ہوں گے اپنی چیزوں کے معاملے میں کنجوس، ہم دوستوں میں کوئی تیرا میرا نہیں ہے۔ سنا نہیں آپ نے؟ سچی یاری سب پہ بھاری، محبتوں میں حساب کیسا؟ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس نے دونوں بازوں پہ لا کر انگڑائی لی۔ تو ایسا کرو، اپنے انہی دوستوں میں سے کسی کے موبائل پر امی کو اپنے آنے جانے کی اطلاع بھی دے دیا کرو، وہ پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ تمہیں کوئی شرم ہے یا نہیں؟ ذمہ داری تو بڑی بات تھی، وہ تو کبھی سنجیدگی کو بھی اپنے پاس نہیں پٹکنے دیتا تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے بھائی، پرانے زمانے کے لوگ اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر گئے؟ اس نے جس انداز میں پوچھا تھا میں حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کیونکہ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا۔ آج کل کے نوجوانوں کو تو موبائل سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں وہ کیا حق اپنا حصہ ڈالیں گے؟ کیا بات ہے، پچھلے 1 مہینے سے تو بھی اپنے موبائل سے فارغ ہی ہے نا؟ کون سا کشمیر آزاد کرا لیا تو نے؟ میں سلگ اٹھا اس کی بے تکی بات پر۔ دیکھ ولید، بہت ہو گئی تیری مسخری، میرا موبائل اٹھا اور اسے اپنے پاس رکھ۔ واہ بھائی، ہو تو ایسا، مگر ایک مسئلہ ہے بھائی، اس پر آپ کے فرینڈز اور حاص الحاص فرینڈز کے فون بھی آئیں گے تو میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ بھول پن سے پوچھنے لگا۔ گدھے، اس میں اپنی سم رکھ، میں نے دانت پیسے۔
مگر میری سم تو موبائل کے ساتھ ہی گئی۔ خیر آپ وہ سب چھوڑیں، مجھے 4000 دیں، میں خود ہی اپنے لیے کوئی سستا سا سیٹ خرید لیتا ہوں۔ کیا شان بے نیازی تھی، میں نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ 4000 اور سستا؟ آج کل 4000 میں اچھا خاصا فون آ جاتا ہے، مگر مجھے چائنا مال نہیں چاہیے، وہ نروٹے پن سے بولا۔ کیوں؟ چائنا تو ہمارا بہترین دوست ہے، اور تھوڑی دیر پہلے تو خود ہی تو کہہ رہا تھا۔ سچی یاری پہ حساب کیسا؟ اگر عدیل اپنی الیکٹرانکس کی دکان چھوڑ کر مٹھائیوں کی دکان کھول لے تو کیا تو رسگلوں کے لیے تب بھی رمضان حلوائی کے پاس ہی جایا کرے گا؟ میں نے اس کی بات اسے لوٹائی تھی۔ اس کا منہ بن گیا۔ بھائی آپ کہاں کی بات کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، 4 نہ صحیح 3000 ہی دے دیجئے، میں اسی سے کام چلا لوں گا۔ میں بغور اسے دیکھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا اسے واقعی پیسوں کی ضرورت تھی، جو وہ اس بہانے مجھ سے نکلوانا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اگلے 6 ماہ تک تم دوبارہ مجھ سے موبائل کے لیے کسی رقم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرو گے۔ اس کے چہرے پر لمحہ بھر کو الجھن ابھری، پھر بےتابی سے بولا، اور 6 ماہ بعد تمہاری نوکری لگ چکی ہوگی، پھر تم اپنی کمائی سے اپنے لیے جیسے چاہو فون خریدو۔ تو یوں کہیے نا، مجھے اپنی ساری زندگی اسی موبائل کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ بے دلی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تجھ جیسا ڈھیٹ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ والٹ نکالتے ہوئے میں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا خیال ہے، گنیز بک میں نام آ سکتا ہے؟ جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے وہ ذرا آگے کو جھکا۔ تیرا نہیں میرا آنا چاہیے، جو تجھے برداشت کرتا ہوں، تب کر کہتے ہوئے میں نے 1000 کے 4 نوٹ اس کی طرف پھینکے۔ وہ حیران ہوا۔ رکھ لے، کیا یاد کرے گا تو بھی؟ میرے یہ کہتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ واہ بھائی میرے، جگ جگ جیو۔ نوٹوں کو جیب میں ٹھونستے ہوئے اس نے پرجوش ہو کر نعرہ لگایا۔ شام تک تیرے پاس موبائل آ جانا چاہیے۔ میں نے اسے جاتے دیکھ کر ہانک لگائی۔ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا۔ وہ بڑی جلدی میں نکلا تھا۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ وہ حد سے زیادہ کھلنڈرا تھا۔ کچھ اس نے طبیعت ایسی پائی تھی، کچھ میری بے جا ڈھیل نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ پھر اس کی یہ عمر فکریں اور ذمہ داریاں اٹھانے والی تھی بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عمر میں جو کچھ میں نے سہا تھا وہی سب ولید بھی برداشت کرے۔ بابا کی وفات کے بعد بڑا بیٹا ہونے کے ناطے میں نے وقت سے پہلے ہی بہت سی ذمہ داریاں اور پریشانیاں اپنے کاندھوں پر لے لی تھیں۔ میری تو مجبوری تھی، مگر ولید کا تو بڑا بھائی موجود تھا، اور ویسے بھی یہ کچھ ہی عرصے کی بات تھی۔ اس کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو جاتا تو میں اپنے ہی آفس میں اس کی جاب کا بندوبست کرنے والا تھا، اور میں نے یہ بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ جو پوسٹ میرے پاس تھی اس کا فائدہ میں اپنے بھائی کو نہ پہنچاتا تو اور کسے پہنچاتا۔ نیکسٹ۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ تقریباً اندر گھس کر اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے فائل بند کر کے اس کی سمت دیکھا۔ تم اندر آ چکی ہو؟ ہاں، تو کیا فرق پڑتا ہے، اجازت مانگ کر آیا جائے یا آ کر اجازت مانگی جائے؟ چکنے فرش پر اس کی ہیل کی ٹک ٹک نے میرے دماغ پر ہتھوڑے برسائے۔ ایک یہی چیز تھی اس کی وجہ سے میں بیزاری کی حد تک چڑھتا تھا۔ اچھی خاصی قد و قامت رکھنے کے باوجود اسے نہ جانے ہیل والی سینڈل پہننے کا کیا حق تھا۔ تمہارے چاچو کا آفس نہ ہوتا تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، اور تم سے کتنی بار کہا ہے یہ ہیل والے جوتے پہن کر آفس مت آیا کرو۔ میں کبھی کبھی اسے یہ جتانے پر مجبور ہو ہی جاتا تھا کہ میں اس کا باس ہوں۔ یہ الگ بات کہ وہ میری یہ بات ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اڑا دیتی تھی۔ چھوڑو بھی، زیادہ پرنسپل مت بنو۔ اب کیا تم آفس میں بھی مجھ سے اسکول والے رولز فالو کرواؤ گے؟ بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ میرے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے آج ڈیٹ کیا ہے؟ سبز رنگ کے سوٹ میں کھلی کھلی رنگت لیے وہ میز پر ذرا جھک کر چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں الجھ گیا۔ کوئی خاص تاریخ ہے؟ ایک نگاہ کیلنڈر پر ڈالتے ہوئے میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری سالگرہ تو نہیں ہے؟ اس کی ڈیٹ آف برتھ مجھے پتہ تھی، اس کے باوجود میں نے ہونک بن کر یہ پوچھ لیا۔ نہیں بھئی، آج 14 فروری ہے۔ اس کا بے تاب سا لہجہ چھلکا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے 14 فروری کو؟ کہیں اس برائن کی برتھ ڈے تو نہیں؟ مجھے یکایک ہی خیال آیا تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔
اوف فاہر کتنے فضول ہو تم، وہ جھنجھلا گئی۔ 14 فروری مطلب ویلنٹائن ڈے؟ اچھا تو وہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو ہوتا ہے؟ میں نے حیرانی کا مظاہرہ کیا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دراصل میں نے منائی نہیں کبھی، میں نے بیزاری سے کندھے اچکائے۔ تمہاری کوئی ویلنٹائن ہوگی تو تم یہ دن مناؤ گے نا؟ تن سے کہتے ہوئے اس نے ابرو چڑھائے۔ تم یہی بات کرنے کے لیے آئی تھیں؟ نہیں، بتانے تو کچھ اور آئی تھی، مگر کیا فائدہ جب تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو۔ جلاہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنی ٹیبل پر جاؤ اور مجھے بھی میرا کام کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے رکھائی سے کہا تو اس کے چہرے پر حفت چھا گئی۔ تم انتہائی سڑیل مزاج آدمی ہو، تم دیکھنا تمہیں کبھی کوئی لڑکی نہیں ملے گی، غصے سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور تبھی میری نظر اس گلاب پہ پڑی۔ کیا تم یہ پھول میرے لیے لائی تھیں؟ نہیں، اس نے جلدی سے وہ پھول اٹھا لیا، گویا میں اسے جھپٹ ہی لیتا۔ یہ مجھے برائن نے دیا۔ یو نو وٹ، زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے ویلنٹائن ڈے وش کیا، اس کا جوش دیدنی تھا۔ تو صرف یہ ایک پھول؟ میں اپنے لہجے کا استہزاء چھپا نہیں پایا۔ ہاں تو کیا پوری نرسری میرے نام کر دیتا؟ میرے لیے یہ ایک پھول ہی کافی ہے جو وہ اپنے گھر کے باغیچے سے صرف اور صرف میرے لیے توڑ کر لایا، اترا کر کہتے ہوئے وہ اس بڑے سے گلاب کو پوروں سے سہلانے لگی۔ ہمارا آفس اس کے راستے میں پڑتا ہے۔ صبح ہی صبح میرے آنے سے بھی پہلے وہ یہ پھول لے کر آفس کے باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو حیران ہو گئی، اس نے پہلے سے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں۔ ایک تو جب سے اس کا موبائل چھنا ہے یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ کیا میں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اس کا موبائل چھن گیا ہے؟ ہاں، اسی وجہ سے تو ہم آج کل آن لائن چیٹ کرتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی اس کا برتھ ڈے تو ابھی بہت دور ہے، کیوں نہ آج کے دن کے بہانے میں اسے ایک اچھا موبائل گفٹ کر دوں۔ پرسوچ لہجے میں کہتے ہوئے وہ تائید طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، اور میں سناٹے میں آ گیا۔ حالہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ شرٹس، پرفیوم، گھڑی سے بات اب موبائل تک آ گئی تھی۔ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ کیا ہم اپنے فرینڈس کو گفٹس نہیں دیتے؟ میں بھی ایز اے فرینڈ اسے یہ گفٹ دوں گی، اوکے؟ دبے لہجے میں ایک کمزور سی تعویل دے کر وہ مزید رکے بغیر باہر گئی۔ مبادا میں کچھ اور نہ کہہ دوں۔ میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ بات اب حد سے بڑھ رہی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ کیا صدیقی صاحب سے بات کرتا؟ نہیں، یہ تو نری حماقت ہوتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے پتہ لگاؤں اس کمینے کا جو نہایت دھڑلے سے ایک لڑکی سے مال سمیٹ رہا تھا۔ ایسے لڑکے تو بہت دیکھے تھے جو خوشی خوشی اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں لٹتے تھے، مگر اس نے بے غیرتی کی انتہا کر دی تھی، اور میری بے بسی کی انتہا تھی کہ میں اس کے لیے نت نئی گالیاں ایجاد کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ نیکسٹ۔ فاہر تم نے کیا سوچا؟ شام کی چائے امی کو لان میں لانے کا کہہ کر میں خود بھی باہر چلا آیا تھا، اور اس وقت جب میں گلاب کے پودے کے پاس الجھا ہوا کھڑا تھا، امی نے آ کر جس طرح بات شروع کی مجھے چوکنا ہی ہونا ہی تھا۔ مجھے چونکنا ہی تھا۔ صبح جب میں جا رہا تھا تو اس میں لاتعداد منہ بند کلیاں تھیں، اب ایک بھی نہیں۔ میں نے ان کے سوال کا مقصد تو نہیں سمجھا، مگر اپنی سوچ ضرور بتا دی۔ ان کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھری۔ مجھے کیا پتا کہاں گئیں کلیاں؟ میں کیا سارا دن چوکیداری کرتی رہتی ہوں؟ تم مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ کون سا سوال؟ مجھے ان کی برہمی پہ حیرانی ہوئی۔ صبرین کے 2-3 اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں، سعید بھائی تو ایک کے بارے میں سنجیدہ بھی ہو گئے ہیں۔ آپا کو جلد از جلد جواب چاہیے، پہلے ہی تمہاری اس ٹال مٹول نے انہیں ہاسا برگشتہ کر دیا ہے۔ ایسا نہ ہو وہ صبرین کی بات کہیں اور پکی کر دیں۔ ان کے لہجے میں اندیشے آسمائے۔ میں نے ایک نظر ان کے متفکر چہرے پر ڈالی۔ تو کر دیں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بے نیازی سے کہتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک ڈال جھکائی، وہ بھی حالی۔ اف، کہاں گئیں وہ ساری کلیاں؟ میرا پارا پھر سے چڑھنے لگا۔ فاہر تمہیں شادی کرنی ہے یا نہیں؟ انہیں یقیناً میری بے نیازی پر غصہ آ گیا تھا۔ 31 سال کے ہو گئے ہو، کب تک کنوارے پھرو گے؟ اپنا نہیں تو میرا ہی کچھ خیال کر لو۔ کیا ہو گیا ہے امی، کر لوں گا شادی بھی،
مگر ابھی نہیں۔ آمنہ خالہ کو جلدی ہے تو وہ جہاں چاہیں صبرین کا رشتہ طے کر سکتی ہیں، انہیں مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آج بات صاف کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ان کی آنکھوں میں تعصب و بے یقینی منجمد ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے صبرین میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر آپ مان ہی نہیں رہیں۔ الٹا خالہ کو بھی فضول میں آپ نے اتنا عرصہ امید دلائی رکھی، اب ان تک میرا انکار پہنچائیں گی تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ یہ سب صرف آپ کی غلطی ہے، جھنجھلا کر کہتے ہوئے میں کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو تم نے کون سا مجھے صاف انکار کر دیا تھا؟ یہی کہتے رہے کہ ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی شادی نہیں کرنی۔ اگر اسی وقت کہہ دیتے کہ صبرین سے ہی شادی نہیں کرنی تو میں کیوں انہیں لٹکائے رکھتی، اور اب الزام میرے سر تھوپ رہے ہو؟ ملامت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے مجھے شرمندہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو ٹھیک ہے، بگڑا تو اب بھی کچھ نہیں، کون سا صبرین کی عمر نکل گئی ہے، کسی بھی اچھی جگہ رشتہ طے کر دیں، بات ختم۔ میں لمحہ بھر کو شرمندہ ہو کر پھر سے ڈیٹ بن گیا۔ دراصل 2 سال پہلے جب امی نے میرے سامنے صبرین کا نام لیا تھا تب مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ تب حالہ میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ آئی تو خیر اب بھی نہیں تھی، مگر میں اپنی سی کوشش تو کر ہی رہا تھا نا۔ بس یہ برائن نام کا روڑا درمیان سے نکل جاتا۔ تو تم کب کرو گے شادی؟ کوئی لڑکی پسند کر ہی لی ہے تو مجھے بھی بتا دو۔ میرے واضح انکار کے بعد تو انہیں یہی خیال آنا تھا، مگر میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب تو سوچ رہی ہوں ولید کے لیے ہی لڑکی دیکھنا شروع کر دوں، میرا اکیلا پن تو دور ہوگا ہی، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی، جسے دیکھو ایک ہی سوال پوچھتا رہتا ہے، بہو کب لا رہی ہو؟ ارے میں تو کل ہی لے آؤں، مگر بیٹا راضی تو ہو۔ ان کا لہجہ تعصب و ناگواری سے بھرپور تھا۔ میں مسکرا دیا۔ ہاں واقعی یہ ٹھیک کہا آپ نے، ایسا کریں ولید کے لیے ہی لڑکی دیکھ لیں۔ مجھے شادی کرنی ہوگی تو میں خود آپ سے کہہ دوں گا، آئی پرومس۔ میں نے ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا، سو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہری، اور میں حیران ہو کر سوچ رہا تھا، کیا ولید واقعی شادی کے قابل ہو گیا ہے؟ نیکسٹ۔ بھائی پلیز ذرا 10 سپورٹس تو لگا دیں، ریسلنگ شروع ہو گئی ہوگی۔ وہ صوفے کے پیچھے سے چھلانگ لگا کر دھم سے میرے برابر آ بیٹھا۔ میں اچھل پڑا۔ ولید حرکتیں ٹھیک کرو اپنی، تم بچے نہیں رہے۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا، اتنے انہماک سے اپنے پسندیدہ اینکر کو اس حکومتی نمائندے کی بہیے ادھیڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مداخلت پر جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ اسی لیے تو ریسلنگ لگانے کا کہا ہے، CNN لگانے کا نہیں کہا۔ اور آپ کو ملتا کیا ہے؟ ایک ہی قسم کے بور سیاسی ٹاک شوز دیکھ کر۔ ان زبانی کلامی جھگڑوں سے اچھا ہے حقیقی داؤ پیچ دیکھ لیں۔ آج بڑا زبردست میچ ہونے والا ہے، اینڈی اور ڈینیل برائن کا۔ کس کا؟ میں یکدم ہی چونکا تھا۔ اس نام پر میرے کان تو کیا بال تک کھڑے ہو جاتے تھے۔ ارے وہی جسے دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ اس کی شکل آپ کے مینیجر سے ملتی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، آج آپ کے مینیجر کو میں نے پھولوں کی دکان میں دیکھا۔ تو تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ مینیجر کی بات تو میرا دھیان کیا کھینچ دی، اس نے مجھے ٹھٹکا دیا۔ وہ قدرے بوکھلایا۔ میں تو وہاں پھولوں کے ریٹ معلوم کرنے گیا تھا۔ کس خوشی میں؟ کسی دوست کی سیج سجانی تھی یا پھر اپنے سہرے میں پھول لگانے تھے؟ گھور کر کہتے ہوئے میں اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگا۔ وہ تو اویس نے کہا تھا، آپ کو پتہ ہے، 1 نمبر کا جگاڑی ہے وہ۔ کہہ رہا تھا آج کے دن 1 گلاب 300 کا ملتا ہے، اور احمق لڑکے تیار بھی ہو جاتے ہیں اتنے پیسے دینے کے لیے۔ میں تو وہی دیکھنے گیا تھا۔ وہ وضاحت دیکھ کر معصوم سی شکل بنا کر مجھے دیکھنے لگا، مگر میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اچھا تو میرے پیارے پودے کا وہ حشر تم نے کیا تھا؟ ایک گہری سانس لیتے ہوئے میں نے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ ہاں، میرے منہ سے نکل گیا تھا اس کے سامنے کہ ہمارے گھر بڑے گلابوں والا پودا ہے۔ بس پھر وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے سارے گلاب بیچ ڈالے، اور جانتے ہیں مجھے کیا دیا؟ صرف 1 جوس اور 1 برگر۔ اس نے منہ بناتے ہوئے شکایت کی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کن گالیوں کا انتخاب کروں۔
تم گھٹیا سے گھٹیا ہوتے جا رہے ہو ولید، میں تعصب سے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاں واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے آپ کے لیے ایک کلی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ ندامت کا اظہار، وہ بھی اس انداز میں۔ میرا پارا تو چڑھنا ہی تھا۔ شٹ اپ، آئی ایم سوری۔ وہ اب مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ اس وقت اچانک ہی مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ولید، کسی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے نا؟ توبہ کریں بھائی، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ وہ یوں بدکا جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہو۔ تم مجھے کیسے لگتے ہو؟ جس دن تمہیں پتہ چل گیا شرم سے ڈوب مرو گے۔ ریموٹ اس کی طرف اچھالتا میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تو کبھی مت بتائیے گا۔ میرے اٹھتے ہی اس نے فوراً چینل چینج کیا تھا۔ نیکسٹ۔ میں اس وقت اپنے دوست کے ساتھ باہر ڈنر کر رہا تھا جب مجھے حالہ کا میسج موصول ہوا۔ میں نے اسی وقت اسے کال میں لائی اور اس کی روتی ہوئی آواز سن کر بری طرح ڈسٹرب ہو گیا۔ حالہ، ہم ہسپتال میں ہیں۔ اس کا لہجہ بھر آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ پریشانی سے کہتے ہوئے میں ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ پھپھو، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ہم ابھی انہیں ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ ہم کون؟ میں الجھ گیا۔ میں اور رشید، چاچو بھی یہاں نہیں ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، اس لیے تمہیں میسج کر دیا۔ وہ رو پڑی۔ اوہ، بہت اچھا کیا، رونا بند کرو حالہ، میں آ رہا ہوں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے میں نے فون بند کر کے دوست سے معذرت کی اور اسی وقت وہاں سے نکل آیا۔ بیچاری حالہ، اس کا یقیناً اکیلے میں کسی ایسی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا ہوگا، جب ہی تو وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر صدیقی صاحب بھی کسی کام کے سلسلے میں 2 دن کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی پریشانی میں اگر سب سے پہلے مجھے پکارا تھا تو میں کیسے لبیک کہتا ہوا نہ جاتا۔ میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کی پھپھو کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، مگر اب وہ بہتر تھیں اور تھوڑی دیر میں انہیں چھٹی ملنے والی تھی۔ اس کا گھریلو ملازم اس کے ساتھ تھا، مگر میں نے بہتر یہی سمجھا کہ خود انہیں گھر چھوڑنے جاؤں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی فاہر۔ جب تمہیں میسج کیا تو یقین نہیں تھا کہ تم آؤ گے۔ سفید لباس میں ستا ہوا چہرہ لیے وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس وقت جب میں اس کے عالی شان ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، اس کی پھپھو مجھ سے چند باتیں کرنے کے بعد ادویات کے زیر اثر سو گئی تھیں۔ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں نے دل سے کہی تھی، مگر وہ اسے ایک ہمدرد دوست کی ہمدردی سمجھی اور اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھپھو کہتی ہیں میں کبھی کبھی بچوں کی طرح ریئیکٹ کر جاتی ہوں، مگر میں کیا کروں، ان کے معاملے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ میرا ان کے سوا اور ہے ہی کون؟ میں بھی تو ہوں، تم بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ میں اظہار کے معاملے میں ہمیشہ سے اناڑی رہا تھا، اب بھی صرف سوچ کر رہ گیا۔ اس کی بھیگی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اس لمحے حقیقتاً بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کا تعلق ایک بروکن فیملی سے تھا۔ اس کی ماں نے اسے 7 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کر اس کے باپ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور اس کے باپ نے بیوی کی جدائی کا غم ایسے دل سے لگایا کہ اسے بھی بھول کر ملکوں کی ہاک چھاننے لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے وہیں کہیں شادی کر لی تھی، سو حالہ کو بھی انہیں بھول بھال کر پھپھو اور چاچو کے ساتھ خوش رہنا پڑا۔ اس کے چاچو یعنی میرے باس صدیقی صاحب نے بھی ایک بار شادی کی تھی، مگر اس معاملے میں گویا یہ پورا خاندان ہی بدقسمت واقع ہوا تھا، کیونکہ جس عورت سے انہوں نے شادی کی تھی، جب اس نے اپنی اصلیت ظاہر کی، صدیقی صاحب کے ہوش اڑ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس بلا سے چھٹکارا پانے کا کوئی باعزت طریقہ اختیار کرتے، وہ خود ہی ان کا کافی سارا مال سمیٹ کر انہیں گڈ بائی کہہ گئی۔ مگر اتنا ضرور ہوا کہ اس کے بعد صدیقی صاحب نے پھر کبھی کسی عورت پر بھروسہ نہیں کیا اور دوبارہ شادی نہیں کی، اور اس کی پھپھو، مجھے لگتا تھا بھائیوں کا حشر دیکھ کر انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ تمہاری پھپھو مجھے جانتی ہیں؟ مجھے حیرت ہوئی سن کر۔ اسے اس موڈ سے نکالنے کی خاطر میں نے بات بدلی۔ وہ چونک گئی۔ ہاں، میں ان سے تمہاری باتیں کرتی رہتی ہوں، چاچو بھی ذکر کرتے ہیں تمہارا، وہ مجھ سے کئی بار کہہ چکی ہیں کہ میں تمہیں کسی دن گھر پر بلاؤں۔ وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے جھٹکا سا لگا، مگر تم نے تو مجھے آج تک نہیں بلایا۔ میں خفگی سے شکوہ کر بیٹھا۔ اوفو، مجھے یاد کہاں رہتا ہے، وہ ہلکا سا جھنجھلائی۔
ہاں تمہیں برائن سے فرصت ملے تو کچھ اور یاد رہے، تن سے کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا، مگر لگ رہا تھا وہ اس وقت بھی کہیں اور ہی الجھی ہوئی تھی۔ حالی حالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے اپنی پھپھو کو برائن کے بارے میں بھی بتایا ہوگا؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ بالکل نہیں، میں ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس نے فوراً ہی میرے خیال کی نفی کی۔ تو میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے خیال میں تو برائن اس کے لیے مجھ سے زیادہ تھا۔ اگر وہ واقعی اس کے ساتھ سیریس تھی تو اسے میرے بجائے برائن کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے تھی۔ بہت کچھ جانتی ہوں۔ سب سے بڑھ کر چاچو تمہیں جانتے ہیں۔ تمہاری ایک پوزیشن ہے، تمہاری کریڈیبلٹی پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جس طرح کہا میں ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یعنی وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی جتنا میں اسے سمجھتا تھا۔ میں نے دروازے کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ وہ اٹھ کر میرے پیچھے آئی۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں، مگر میں جب بھی اس کے گھر والوں سے ملنے کی بات کرتی ہوں وہ ٹال دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرے گا۔ میں پھر سے سلگا۔ یہ ایک تضاد تو تھا ہمارے بیچ۔ وہ اپنے گھر والوں سے میرے تذکرے تو کر سکتی تھی، مگر اس نے کبھی میرے گھر والوں سے ملنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ تم نے اسے موبائل گفٹ کیا؟ ہم پورچ تک چلے آئے تھے کہ اچانک مجھے پوچھنا یاد آیا۔ زیادہ مہنگا نہیں، بس ایک سمپل سا کیمرہ موبائل۔ دھیمے سے اعتراف کرتے ہوئے وہ مجھے مزید چڑھا گئی۔ بس کرو، مجھے برانڈ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا بے شرم انسان ہے۔ لڑکی نے گفٹ دیا اور اس نے رکھ بھی لیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ آئی ایم سو سوری فاہر، مجھے تمہیں روکنے کے، میں تو خود بھی اٹھ کر تمہارے ساتھ یہاں تک چلی آئی۔ آس پاس نظر دوڑاتے ہی وہ جیسے کسی نیند سے جاگی اور چہرے پر شرمندگی بکھر گئی۔ ہاں، تم جیسا میزبان ہو تو مہمان کو سوکھے منہ ہی رخصت ہونا پڑتا ہے۔ میں نے ذرا رک کر اسے مزید شرمندہ کیا۔ چلو چھوڑو نا، اندر چلو، میں تمہیں اپنے ہاتھ کی بنی اچھی سی چائے پلواتی ہوں۔ وہ اپنی بد تہذیبی کے اثرات زائل کرنے کی کوششوں میں تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمہارے ہاتھ کی چائے ہوگی تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ویسے بھی 11 بج رہے ہیں اور میں ناشتے سے پہلے ڈنر کرنے کا عادی ہوں۔ جتا کر کہتے ہوئے میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ او مائی گاڈ! اس کی آنکھیں پھیلی تھیں اور اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم کھانا کھا کر نہیں آئے تھے؟ نہیں، مگر اب گھر جا کر میں سب سے پہلا کام یہی کرنے والا ہوں۔ میرا خیال ہے تم صبح آفس تو نہیں آؤ گی، بلکہ میرا مشورہ ہے پرسوں بھی مت آنا۔ جب تک تمہاری پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہارے بغیر کام چلا لوں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے میں نے جلدی جلدی میں الوداعی کلمات ادا کیے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب میں وہاں سے نکل کر مین روڈ پر آیا تو میرے موبائل کی تھرتھراہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ شاید حالہ ہو، یہی سوچ کر میں نے سیل نکالا تھا، مگر اسکرین پر کسی اجنبی نمبر سے کالنگ آ رہی تھی۔ کچھ الجھتے ہوئے میں نے کال ریسیو کر ہی لی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ ولید کی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ جی ہاں، آپ کے بنائے گئے رولز کو فالو کرنے کی کوشش میں آج 9 بجے سے پہلے ہی گھر پر موجود ہوں، مگر آپ کہاں ہیں جناب؟ وہ آواز سے خاصا چڑا ہوا لگ رہا تھا اور وجہ بھی اس نے بیان کر دی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آ ہی رہا ہوں یار، اب فون پر کیا قصے سناؤں، گھر آ کر بتاتا ہوں۔ یہ بتاؤ تم نے موبائل خرید لیا؟ میں نے پوچھا تھا۔ نہیں، ایک خاص ایڈوانس سسٹم کے تحت یہ سم کسی بھی الیکٹریکل آلے میں چل جاتی ہے اور اس آلے سے بات کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ کیا؟ اس بے تکی بات پر تو مجھے چلانا ہی تھا۔ آف کورس خرید لیا ہے بھائی۔ وہ میرے ری ایکشن پر ہنسنے لگا۔ اچھا، میں امی کو آپ کے آنے کا بتا دوں، تھوڑی دیر اور گزرتی تو آپ کی تلاش پر کسی ڈیٹیکٹیو کو ہائر کرنے والی تھیں۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور میں نے اپنی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ نیکسٹ۔ یہ کیا ہے؟ پلیٹ میں پڑے اس عجیب و غریب ملغوبے کو دیکھتے ہوئے میں نے حیران ہو کر امی کی سمت دیکھا۔ بینگن کا بھرتا۔ وہ جواب دے کر سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی۔ اف، یہ بن موسم کے بینگن کب تک چلتے رہیں گے؟ تو تم یہ بھنڈی کھا لو نا۔ امی نے دوسری پلیٹ سامنے کی۔
ہاں، بھنڈی تو جیسے میری پسندیدہ ترین سبزی ہے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں ویجیٹیرین بن گیا ہوں؟ کوئی ایک ڈش تو چکن یا مٹن کی بنا لیتی۔ ایک تو ویسے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی، بھوک سے میرے معدے میں گرہیں پڑ رہی تھیں۔ کتنی بےتابی سے میں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا، اور اب کیا ہو گیا ہے فاہر؟ تم نے تو کھانے میں کبھی اتنے نخرے نہیں کیے، اور تم تو آنے والے تھے بھی نہیں۔ یہ سبزی تو میں نے اپنے لیے بنائی تھی۔ انہیں میری بات پر غصہ آ گیا۔ ایک فون کر دیتے تو بنا دیتی تمہارے لیے کچھ۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ میں کیوں یہ بھول گیا تھا کہ میرا آج کا ڈنر تو ہادی کے ساتھ تھا، جسے کفران نعمت کرتے ہوئے میں خود چھوڑ کر گیا تھا، اور جس کے لیے چھوڑ کر گیا اس نے سوکھی گھاس تک نہ ڈالی۔ اور اس وقت سامنے صوفے پہ بیٹھے اپنے نئے فون سے چھیڑ چھاڑ کرتے ولید نے جیسے میری سوچ پڑھ لی تھی۔ کیوں بھائی؟ جس حسینہ کی مدد کو آپ سپرمین کی طرح اڑ کر گئے تھے، اس نے آپ کو چائے پانی نہیں پوچھا؟ چائے پانی پوچھا تھا، میرے لیے دسترخوان سجا کر نہیں بیٹھی تھی۔ اندر ہی اندر کھسیانے کے باوجود میں بظاہر بہت تب کر بولا، چلو اب بس بھی کرو، کھانا کھا لو، رزق کی یوں ناقدری نہیں کرتے۔ امی نے ڈپٹا تھا۔ میں بے دلی سے لقمہ توڑنے لگا۔ ولید، جا کر ذرا چائے کا پانی تو چڑھا دو۔ وہ گردن موڑ کر ولید سے مخاطب ہوئیں۔ کس پر؟ وہ سر اٹھا کر معصومیت سے پوچھنے لگا۔ چولہے پر، اور کس پر؟ کیا تم نے کبھی تندور میں چائے ابلتی دیکھی ہے؟ مجھے غصہ آ گیا۔ اف، آپ لوگوں نے مجھے بالکل ہی چھوٹا بنا دیا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کسی ڈھابے پر نوکری کر لوں، تنہا تو ملے گی۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھر آئی۔ چھوٹا؟ میں نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اسی پل وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں چونک سا گیا۔ بلیک جینز اور گرے کلر کی شرٹ میں اس کی دراز قامت کچھ زیادہ ہی نمایاں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی سمت دیکھا، سانولی رنگت پر بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، پیشانی پر بکھرے گھنے سیاہ بال۔ مجھے ایک خوشگوار سے احساس نے آ گھیرا۔ کمال ہے، میرا بھائی اتنا ہینڈسم ہے، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ فاہر، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ امی کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ کھا چکا، بس۔ میں نے کرسی پیچھے کھسکاتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اتنا سا؟ وہ حیرت سے بولیں۔ کچھ اور بنا دوں؟ انہیں اب افسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، رہنے دیں، ناشتے میں کسر نکال لوں گا۔ میں اٹھ گیا۔ بھوک ویسے بھی ختم ہو چکی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر پڑے ولید کے موبائل کو دیکھنے کی خاطر میں اس طرف آیا۔ اسی وقت اس پر کوئی کال آنے لگی۔ ولید، تمہارا فون ہے، میں نے بآواز بلند پکارا، اور میری بات پوری ہونے سے بھی پہلے وہ ہاتھ میں چھلنی لیے جس طرح بھاگتا ہوا آیا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ آرام سے۔ میں کافی دیر سے اویس کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ کسے آ کر کہتے ہوئے اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا۔ مس کال کا۔ میں نے تصحیح کی۔ فون اب خاموش ہو چکا تھا۔ تھوڑا انتظار تو کر لیتے یار، فون ہے بھی یا تمہارے کنگلے دوستوں کی مس کال ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑے سیل فون کا جائزہ لیا۔ یہ 4000 کا موبائل تو نہیں ہے ولید؟ مجھے حیرت بھی ہوئی اس سیاہ جدید سے اسمارٹ فون کو دیکھ کر۔ ہاں نہیں ہے، مگر اس کی کوئی وارنٹی بھی نہیں ہے۔ دوست نے کچھ عرصہ یوز کیا، اب بیچنا چاہ رہا تھا تو میں نے خرید لیا۔ وضاحت دیکھ کر وہ سیل فون کو جیب میں ڈال کر واپس کچن کی طرف پلٹ گیا تھا۔ میں الجھا ہوا سا اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ نیکسٹ۔ بھائی 1 منٹ رکیں، صبح مجھے آفس کے لیے تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ عجلت میں تیار ہو کر میں گاڑی تک آیا ہی تھا کہ ولید نے بھاگتے ہوئے آ کر مجھے روکا۔ مجھے 10 بجے ایک ضروری لیکچر اٹینڈ کرنا ہے، میری بائک خراب ہو گئی ہے، آپ مجھے اپنے آفس تک چھوڑ دیں، آگے سے میں لفٹ لے لوں گا۔ ہامتے ہوئے کہہ کر وہ اگلا دروازہ کھولتے فرنٹ سیٹ پہ گر سا گیا۔ کیا ہوا تمہاری بائک کو؟ کئی دنوں سے دکھائی نہیں دے رہی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، سٹارٹنگ میں مسئلہ کر رہی تھی، میں نے ظفر کے حوالے کر دی، وہ کہہ رہا تھا آج شام تک ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا، مگر آج پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، تم چاہو تو گاڑی لے کر جا سکتے ہو، میں نے اسے آفر کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا ہی تو راستہ ہے، میں مینیج کر لوں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ میں کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میری توقع کے عین مطابق خالہ نہیں آئی تھی۔ امید ٹوٹے تو برا لگتا ہے، کوئی توقع اس طرح سے پوری ہو جائے تو اور بھی برا لگتا ہے۔ پتہ نہیں میں کس ٹین ایج عاشق کی طرح
کسی ٹین ایج عاشق کی طرح اس دبی چھپی خاموش محبت سے کیا حاصل کرنے کی امید لگائے بیٹھا تھا؟ عمر کے جس حصے میں تھا وہاں ایسی یک طرفہ احمقانہ بچگانہ محبت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں سنجیدہ تھا، تمنائی تھا اور بھرپور کوشش کرنے کے قابل بھی۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی جو مجھے روک رہی تھی؟ میں مدعا زبان تک نہیں لا پا رہا تھا۔ میں جو بڑی بڑی ڈیلز منٹوں میں فائنل کر لیتا تھا، اس لڑکی کے سامنے آ کر گنگ ہو جاتا تھا۔ میں کیوں یہ سوچتا تھا کہ وہ انکار ہی کرے گی؟ وہ اقرار بھی تو کر سکتی تھی۔ جانے کیسی خوشگمانی تھی کہ یہ اس دن اسی خیال کے زیر اثر میں بے اختیار اسے فون کر بیٹھا۔ او فاہر، یہ تم ہو نا؟ کام کیسا چل رہا ہے میرے بغیر؟ اس نے کال ریسیو کرنے میں دیر نہیں کی تھی، لہجہ بشاشت سے بھرپور تھا۔ ٹھیک چل رہا ہے، تم بتاؤ پپو کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اب تو بہتر ہیں، اور میرے چھٹی کرنے کا کوئی جواز تو نہیں تھا، مگر تم نے کہا تھا مت آؤ، اسی لیے نہیں آئی۔ کل آف ڈے ہے اور میری سالگرہ بھی، تو میں نے سوچا کچھ شاپنگ ہی کر لی جائے۔ ابھی میں یہاں ہوں، شاپنگ مال میں۔ اب مجھے اس کے لہجے کی تازگی کی وجہ سمجھ میں آئی، اور ایک لمحے کے لیے دل میں برہمی کی بڑی بھرپور لہر اٹھی۔ میں نے تمہیں آفس نہ آنے کا کہا تھا کہ تم اپنی پھپھو کے ساتھ رہ سکو، اس لیے نہیں کہ اپنی سالگرہ کی خریداری کے لیے بازاروں کی ہاک چھانتی پھرو۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی بھی۔ میرے لہجے میں رکھائی آئی تھی، وہ یکدم خاموش سی ہو گئی۔ یہی تو مسئلہ تھا، جب کہیں اسے حال دل کہنے کا موقع آتا، میرے اندر کا وہ درشت اور سخت گیر باس بیدار ہو جاتا۔ مجھے تمہیں یہ بات بتانی ہی نہیں چاہیے تھی، تم لمحوں میں جھاڑ کر رکھ دیتے ہو۔ خود ہی مجھ سے کہا کہ میں نہ آؤں، اب میری مرضی، میں اپنے اس دن کا استعمال جیسے بھی کروں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ہاں، میں نے ایک گہری سانس کھینچی۔ آئی کس کے ساتھ ہو؟ اکیلی آئی ہوں، مگر اس بات پر مجھے ڈانٹنے مت لگ جانا، تم آفس کی حد تک میرے باس ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میرے سرپرست بننے کی کوشش مت کرو۔ میرے یوں پوچھنے پر وہ مزید چڑھ گئی۔ اچھا مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی، لنچ ٹائم ہونے ہی والا تھا۔ کیا؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ تم آ رہے ہو؟ تم کیوں آؤ گے؟ وہ آ کر ہی بتاؤں گا، میں نے جواب دیا تو وہ ایک پل کو چپ ہو گئی۔ پھر قدرے توقف سے اس نے مجھے شاپنگ مال کا نام بتایا تھا۔ نیکسٹ۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت بھری نظروں سے سامنے رکھے کیس کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا برتھ ڈے گفٹ، میں نے کہتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس وقت میں اسے مال کے فوڈ کورٹ میں لے آیا تھا، مگر میری سالگرہ تو کل ہے۔ اس نے ابھی تک اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ کل آف ڈے ہے، شاید میں تم سے نہ مل سکوں، اسی لیے سوچا آج ہی تمہیں تمہارا گفٹ دے دوں۔ تم مل سکتے تھے۔ اس نے کیس اٹھا کر کھولا۔ ایک پل کو امڑنے والی حیرت ستائش میں بدلی تھی۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ بہت ایکسپینسو ہے فاہر۔ اس نے اس خوبصورت بریسلیٹ کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ نہیں، اتنا زیادہ بھی نہیں۔ یہ سچ تھا، اسے خریدنے میں میری 1 مہینے کی سیلری چلی گئی تھی، اور اسے خرید کر میں نے آفس ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا اس کی سالگرہ چھٹی والے دن آنی ہے۔ سوچا تھا پہلے سے اسے دے دوں گا۔ تم کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دے دیتے، کیا میں اسے پہن لوں؟ کہتے ہوئے اس نے اچانک میری طرف دیکھا۔ میں مسکرا دیا۔ یعنی اس نے میرا تحفہ قبول کر لیا تھا؟ ضرور۔ یہ لو، تم ہی پہنا دو۔ اس نے بریسلیٹ میری طرف کھسکا کر ہاتھ بھی میری طرف بڑھا دیا، اور میں ساکت رہ گیا۔ وہ کبھی کبھی حیران کر دیتی تھی۔ بریسلیٹ اٹھا کر اس کی کلائی میں ڈالتے ہوئے میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ برائن کو پتہ ہے تمہاری سالگرہ کا؟ یہ کوئی موقع نہیں تھا کہ میں اس کا نام لیتا، مگر میں خود کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ فاہر بچے اپنی اوقات میں رہو۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا اس نے میری سالگرہ کے لیے کچھ الگ سے پلان کیا ہے۔ سر ہلا کر کہتے ہوئے وہ اپنی کلائی کا جائزہ لینے لگی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ تمہیں کہیں کھانے پہ لے کے جا رہا ہے؟ حالانکہ اس کی امید ہے تو نہیں۔ لے بھی کیا تو بل تم ہی سے ادا کروائے گا۔ ان کی سابقہ ملاقاتوں کی روشنی میں یہ بات بعید از قیاس نہیں تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جلال سا ابھرا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہوگا 1-2 بار۔ ہر بار۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر یاد دلایا۔
اور جب جب ایسا نہیں ہوا تب وہ لنچ اور ڈنر کے لیے تمہیں برنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ لے گیا تھا. 5 اسٹار ہوٹل سے ڈائریکٹ فوڈ اسٹریٹ. امیزنگ. میں لاکھ خود کو قابو میں رکھتا. اس اچکے کے نام پر تلہی امڑ ڈمٹ پڑتی تھی. ہاں تو کیا ہوا؟ برنس روڈ کی نہاری اور سیخ کباب تو پورے پاکستان میں مشہور ہیں. وہ اپنی خجالت اسی طرح مٹا سکتی تھی. میں چند لمحے اس کے چہرے کی سرخی دیکھتا رہا. تم نے اس سے اس کی پلاننگ نہیں پوچھی؟ نہیں، سرپرائز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسا کرے جس سے میں حیران رہ جاؤں. کچھ سوچ کر کہتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. میں ہنس پڑا. وہ ہر بار ہی کچھ ایسا کرتا ہے جس سے تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ جاتا ہوں. بائی دا وے، تمہیں لنچ پہ لے کے جا رہا ہے یا ڈنر پر؟ کہا نا مجھے نہیں پتا. وہ قدرے جھنجھلائی. اور لے کے جائے گا کس پہ؟ کاش اس کے پاس ایک گاڑی ہوتی. ایک پرانی کھٹارا بائک ہے تو وہ بھی خراب. وہ متاسف تھی. کمال ہے، استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے میں نے سر جھٹکا. جیب کٹی ہوئی، موبائل چھنا ہوا، بائک خراب. کیا چیز ہے یہ بھی؟ کہیں اب تمہارا ارادہ اسے گاڑی دینے کا تو نہیں؟ کہتے کہتے میری چھٹی حص کا الارم بڑی زوردار آواز میں بجا تھا. میں یکلہت خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا. کیا ہوا؟ اس نے ابرو اچکائے. میں نے ابھی کیا کہا؟ ذہن جو مجھ سے کہہ رہا تھا، دل اسے ماننے کو تیار نہیں تھا. تم نے کہا میں اسے تحفے میں گاڑی دوں گی اور میں کہتی ہوں نہیں. وہ پرزور انداز میں بولی. اس کا نام کیا ہے حالہ؟ میں اس کا چہرہ تک رہا تھا. اس کا اپنا نام. اس کی آنکھوں میں الجھن سمٹ آئی. عاشر. مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں. میں نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا. مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے حالہ. تم ٹیکسی سے گھر چلی جانا. منڈے کو آفس میں ملاقات ہوگی. میں اس سے نگاہیں ملائے بغیر بعجلت کہتا وہاں سے چلا آیا. پیچھے میں نے اس کی کئی پکاریں سنیں. نیکسٹ. میں اس وقت ولید کے کمرے میں اس کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا اور خود کو انتہائی احمق محسوس کر رہا تھا، بلکہ کسی حد تک چور بھی. حالانکہ میں پہلے بھی کئی بار اس کا کمپیوٹر استعمال کر چکا تھا، مگر آج تو مجھے میری طبیعت کی کھوج جہاں کھینچ لائی تھی. کسی کی ٹو لینا جو مجھے دنیا کا ذلیل ترین کام لگا کرتا تھا، آج میں خود وہی کرنے جا رہا تھا. مجھے گمان سا تھا کہ شاید وہ فیس بک سے لاگ آؤٹ نہ ہوا ہو. دل میں عجیب ہی جذباتی طوفان لیے میں نے اس کا کمپیوٹر آن کیا تھا اور میری دھڑکنیں تھم گئیں. جب فیس بک پہ آتے ہی میں نے اسے لاگ ان پایا. ایک گہری سانس لیتے ہوئے میں نے اپنے ہیجان پر قابو پا کر اسکرین کی سمت دیکھا. اس کی آئی ڈی میرے سامنے کھلی پڑی تھی، مگر ولید سبحانی. جھنجھلاہٹ یکایک ہی مجھ پر حملہ آور ہوئی. یہ وہ چیز تو نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا. ہونٹ کاٹتے ہوئے میں نے حالی نظروں سے کچھ دیر تو اسکرین کو دیکھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے میسیجز چیک کرنے شروع کیے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگا. اس کے وہی دوست جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا تھا، مگر یہ کوئی بڑی بات تو نہ تھی. اگر اس نے جعلی نام سے کوئی آئی ڈی بنائی بھی تھی تو وہ اسے یوں کھلا چھوڑ کر کیوں جائے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں اس کا کمپیوٹر یوز کر چکا ہوں. مایوسی سے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے میں نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا. یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ یقیناً یہ میرا وہم ہے اور کچھ نہیں، میں خود کو سمجھا رہا تھا. مگر وہ سارے اتفاقات محض اتفاقات تو نہیں ہو سکتے. پھر سے آیا یہ خیال، میرے ذہن و دل میں اضطراب بھر گیا. کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ جن دنوں ولید کا موبائل چھنا، برائن بھی اسی صورتحال کا شکار تھا؟ اور پھر 14 فروری کا دن، کیا وہ بھی اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے جہاں ولید پڑھنے جاتا ہے؟ ولید کی مہنگی شرٹس، اس کے پاس سے اٹھنے والی دل فریب مہک جنہیں وہ دوستوں کی دریا دلی قرار دیتا ہے. ولید کا محض 4000 میں خریدا جانے والا اتنا مہنگا سیل فون، ٹھیک اسی دن جب حالہ نے برائن کو سیل فون گفٹ کیا. ولید کی بائک خراب ہوئی تو برائن کی بھی ہو گئی. حالہ نے اس کا نام عاشر بتایا تھا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے جب یہ سارے شواہد چیخ کر مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ولید اور برائن ایک ہی شخص کے 2 الگ نام ہیں.
جس طریقے سے وہ حالہ کو بیوقوف بنا رہا ہے وہ اسے اپنا نام بھی کیوں کر ٹھیک بتائے گا۔ میرا چھوٹا بھائی، میرا پیارا چھوٹا بھائی، جو کل تک میری نظر میں کسی فرشتے کی طرح معصوم تھا، کیا نکل آیا؟ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی چولیں ہل گئیں۔ اسی وقت میرا سیل بجا۔ اٹھا کر دیکھا تو حالہ کال کر رہی تھی۔ میں جس طرح وہاں سے اٹھ کر آیا تھا اسے پریشانی لاحق ہو گئی ہوگی، پھر بھی میں نے اس کی کال ڈسکنیکٹ کر دی اور ولید کے کمرے سے نکل آیا۔ نیکسٹ۔ اف، آج تو میں بہت ہی تھک گیا، نڈھال سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آ کر صوفے پر نیم دراز ہوا تھا۔ میں نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مسل رہا تھا۔ کیوں؟ کیا گدھوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج کے دن کی بارداری کا کام تم نے سنبھال لیا تھا؟ میرے الفاظ خود بخود نوکیلے ہو گئے۔ وہ چونکا تھا۔ کون دیتا ہے آپ کو میری خبریں؟ میں نے اپنی جلاہٹ پر بمشکل قابو پایا۔ اس پر کسی بات کا اثر ہونا مشکل تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی فولادی ریوالور کو پتھر ماریں اور وہ اس سے ٹکرا کر واپس آپ کے منہ پر آ لگے۔ کہیں کسی نے میری ویڈیو تو نہیں بنا لی؟ عدیل کی گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے۔ اف، عدیل کی گاڑی کو دھکا لگانا عدیل سمیت کسی گدھا گاڑی کو گدھے سمیت کھینچنے سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے CNG کی لائن میں لگنا۔ اگر وہاں سے گھر تک کا فاصلہ اتنا زیادہ نہ ہوتا تو میں 3 حرف بیچتا، عدیل پر بھی اور عدیل کی گاڑی پر بھی۔ اس نے بنا رکے پوری کتھا سنائی۔ تمہاری بائک ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی؟ تم تو کل کہہ رہے تھے کہ شام تک ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں، وہ گڑبڑا سا گیا۔ وہ تو ٹھیک ہو گئی ہے، اویس کو کوئی کام تھا، وہ لے گیا۔ وہ سر جھکائے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا تھا۔ بائک اویس لے گیا تو حالہ کو لینے کیسے جاؤ گے؟ یہ سوال میری نوک زبان پر مچل گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا مار مار کر اسے اس کی ساری ایکٹنگ بھلا دوں۔ ڈیٹ پن میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ امی کہاں ہیں؟ وہ جوتے لے کر اٹھتے ہوئے بولا۔ حالہ کی طرف گئی ہیں، شام تک گھر میں ہوں گی، اگر 1 گھنٹے میں تم انہیں لینے جاؤ گے۔ سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے میں نے اس کا بدکنا واضح طور پر محسوس کیا۔ میں تو انہیں لینے نہیں جا رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج سنڈے تھا، یعنی حالہ کی سالگرہ کا دن۔ برائن یہ دن حالہ کے ساتھ گزارنے والا تھا، تو ولید کیسے کوئی اور پروگرام بنا سکتا تھا؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ میری گاڑی لے جاؤ، وہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی، 1 گھنٹے کے اندر واپسی ہو جائے گی۔ میں نہیں جا سکتا نا بھائی، میرے سب دوست آج بیچ پر جانے والے ہیں اور 1 گھنٹے میں فریش ہو کر مجھے بھی نکلنا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی بھائی، پلیز آپ چلے جائیں۔ اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ میں اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی حد تک حقیقی تھے، اور ظاہر ہے عین وقت پر کسی کی ڈیٹ کینسل ہونے لگے تو وہ اتنا ہی بوکھلائے گا جتنا کہ اس وقت ولید۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا دیا۔ کیا یاد کرو گے تم بھی؟ چلا جاتا ہوں۔ تھینک یو بھائی۔ وہ مسکرایا تھا اور یقیناً اطمینان کی سانس بھی لی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ شاید اب وہ حالہ کو فون کر کے اپنے آنے کا بتائے گا، مگر وہ جائے گا کس پر؟ اس سوال کا جواب ہنوز اندھیرے میں تھا کہ یکایک ہی ایک خیال برق کی طرح میرے دماغ میں کوندا۔ عدیل کی گاڑی، ہاں یہ ممکن ہے، بلکہ یقینی ہے۔ اس کے سوا اور چارہ بھی کیا ہے؟ میں نے گھڑی کی سمت دیکھا۔ حالہ اب تیار ہو رہی ہوگی۔ دل یکدم ہی بجھ سا گیا۔ وہ شام میری زندگی کی سب سے بری شام تھی۔ امی کو گھر لانے کے بعد میں کتنی ہی دیر بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ ذہن و دل پر مستقل ایک ہی خیال حاوی تھا۔ ہر گھڑی صرف ایک ہی سوچ بے قرار کر رہی تھی، اب وہ کہاں ہوں گے؟ وہ اب کیا کر رہے ہوں گے؟ میرے تخیل نے حالہ کے ساتھ اس ہیولے کی جگہ اب ولید کو دے دی تھی۔ شام 7 بجے کے قریب میں گھر آیا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے میں آ کر پڑ گیا۔ مجھے نہیں پتا میری آنکھ کب کھلی، مگر کھلی میرے سیل فون کی بجتی ٹون سے تھی۔ میں نے بنا اسکرین کی طرف دیکھے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری طرف سے سسکیاں ابھریں اور میں تعجب میں گر گیا۔ ایک نظر سیل کو دیکھتا میں اٹھ بیٹھا۔ فاہر، سیو می! حالہ کا گلوگیر لہجہ مجھے اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ حالہ، تم کہاں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں ازحد بوکھلا گیا۔ میں یہاں ہوں۔ آگے اس نے جو کچھ بھی کہا میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔
پھر مجھے نہیں پتا میں کیسے اٹھا، اپنی گاڑی تک آیا اور کتنی دیر میں متعلقہ تھانے پہنچا۔ میرا دل سینکڑوں اندیشوں کی اماج کا بن گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میں وہاں کیا دیکھوں گا، مگر اتنا ضرور یقین تھا کہ جو بھی ہوگا وہ خوشگوار ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ہوا بھی یہی۔ میرے بدترین اندیشے صحیح ثابت ہوئے جب میں نے وہاں ولید کو اپنے دوستوں سمیت دیکھا، اور حالہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی رو رو کر آنکھیں سجا چکی تھی۔ مجھے معاملے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، مگر یہ صورتحال دیکھتے ہی میرا خود پر سے اختیار اٹھ گیا تھا، اور میں نے ولید کے قریب جا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ وہ سکتے میں آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی باقی سب بھی۔ نیکسٹ۔ اس دن ایس ایچ او سے معاملات طے کرتے کرتے اور تھانے سے نکلتے نکلتے ہمیں رات کے 10 بج گئے تھے۔ حالہ کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بجائے میں اپنے گھر لے آیا تھا۔ میرے اعصاب شل ہو گئے تھے، حسیات سن سی ہو رہی تھیں، اور اس وقت جب میں صوفے پر نڈھال سا بیٹھا تھا، ولید میرے قدموں میں آ بیٹھا۔ آئی ایم سوری بھائی، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اس کا لہجہ ندامت سے چور تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر بتا نہیں پایا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کا کیا ری ایکشن ہو، اس لیے بہانے بناتا رہا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ میں نے حالہ کی سمت دیکھا۔ امی اس کے پاس بیٹھی شاید مورل سپورٹ دے رہی تھیں، حالانکہ اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ اسے اس کی کوئی ضرورت ہو۔ اس مشکل صورتحال سے نکلتے ہی اس کا کروفر لوٹ آیا تھا۔ وہ ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے گا، آپ دیکھیے گا، میں اس چیٹر کا جینا حرام کر دوں گی۔ میں نے تھانے میں چوری کی رپورٹ بھی درج کروا دی تھی، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ بائک مل بھی جائے گی۔ شاید 1-2 دن بعد میں آپ کو بتا بھی دیتا کہ بائک چوری ہو گئی ہے، مگر آج اچانک ہی جب ہاکس بے کی طرف جاتے ہوئے ہماری گاڑی اس بڑے سے جنرل سٹور پر رکی تو اویس نے وہ بائک دیکھ لی جس پر یہ محترمہ اور ان کے دوست سوار تھے۔ نمبر چینج تھا، مگر مجھے 100% یقین تھا کہ وہ میری ہی بائک تھی۔ بس پھر ان سب نے آنن فانن ہی گاڑی سے اتر کر اس لڑکے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کس نے پولیس کو فون کیا، اور یوں ہم سب تھانے پہنچ گئے۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ تو یہ تھا اس ساری کہانی کا لب لباب جس نے میرا چین و سکون غارت کر رکھا تھا۔ آج شام کو جب میں تھانے جا رہا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صورتحال یہ رخ اختیار کر جائے گی۔ ولید کو تھپڑ مارنے کے پیچھے میری بھرپور ذہنی اذیت اور اتنے دن کا غصہ تھا۔ وہ سمجھا کہ میں اس کے حالہ کو چھیڑنے اور اس الزام میں پولیس کسٹڈی میں آنے پہ آپے سے باہر ہوا۔ بیچارہ میرا بھولا بھائی۔ اور اس اثناء میں جب روتی ہوئی حالہ میرے کندھے سے آ کے لگی تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، اور تب ہی میں نے حقیقی برائن کو بھی دیکھ لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ شکل و صورت میں وہ ولید کے پاسنگ بھی نہیں تھا، اور اس وقت ان کے مارے گئے پنجوں کی بدولت تو اس کے چہرے کی حالت اور بھی بگڑ گئی تھی۔ وہ رو رو کے چلا چلا کے پولیس والوں کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ بائک وہ اپنے دوست سے مانگ کر لایا تھا، اور اسے بالکل نہیں پتہ تھا یہ چوری شدہ بائک ہے۔ مجھے تو خیر اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں تھا، اور پولیس والے، انہیں تو تلاش ہی ایسے کیسوں کی ہوتی ہے۔ میں جانتا تھا وہ اب اس معاملے کو لمبا کھینچیں گے۔ وہ تو حالہ کو بھی اسی گینگ کا حصہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے اگر میں بیچ میں نہ آتا۔ درمیان کی راہ نکال کر میں حالہ کو نکال تو لایا تھا، مگر مجھے پتا تھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ مجھے اس کے چاچو کو یہ بات بتانی ہی تھی، اگرچہ حالہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس کی حماقت کا پتہ چلے۔ مجھے فاہر نے کئی بار سمجھایا، کتنی ہی بار خبردار کرنے کی کوشش کی، مگر میں بے وقوف پتہ نہیں کیسے اس فراڈ کی باتوں میں آتی گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اتنا بڑا دھوکے باز نکلے گا۔ صرف اس کی وجہ سے آج میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی۔ اگر فاہر نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ فاہر ہی ہر مشکل وقت میں میری مدد کو آتا ہے۔ ہی از لائک اے سپر ہیرو۔ وہ ممنونیت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ولید نے مانی ہیزی سے کنکھار کر مجھے دیکھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا؟ میں چونک گیا۔ مجھے میری بائک مل تو جائے گی نا؟ وہ امید بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے، زیادہ امید نہ ہی پالو تو بہتر ہے۔ یہاں کسی گمشدہ چیز کا واپس ملنا حفت اقلیم کی دولت ملنے سے کم نہیں۔ مگر میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ سچ تو یہ ہے میں ان لمحات میں اس کے سامنے بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں سوچتا تھا جب حالہ کو پتہ چلے گا کہ برائن میرا ہی بھائی ہے
تو میں اس سے نظریں کیسے ملا پاؤں گا؟ مگر اب جب مجھے برائن کی حقیقت پتہ چلی تھی، میں ولید سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ان پے در پہ ہونے والے واقعات و اتفاقات نے مجھے اتنا الجھا دیا تھا کہ میں اپنے ہی بھائی پر شک کرنے لگا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر شرم آ رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ کی یہ کولیگ مجھے عقل سے بالکل پیدل لگتی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑایا۔ میں نے حالہ کی طرف دیکھا۔ اٹھو حالہ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے میں نے اپنی جگہ چھوڑی۔ ابھی ایک اور سفر درپیش تھا۔ تم چاچو کو تو نہیں بتاؤ گے نا؟ وہاں سے نکلتے ہی وہ مجھ سے یقین دہانی چاہنے لگی۔ بالکل بتاؤں گا۔ میری تمام تر توجہ سامنے سڑک پر تھی۔ لیکن کیوں فاہر؟ وہ تڑپ گئی۔ بچی مت بنو حالہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان سے چھپائی جائے۔ بعد میں کوئی مسئلہ ہو گیا، جس کا کافی امکان ہے، تو وہ معاملہ سنبھال تو سکیں گے۔ انہیں اس سارے قصے سے آگاہ کرنا ضروری ہے، سمجھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے مرے ہوئے لہجے میں کہتے سر ہلا دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارا بریسلٹ بھی کھو دیا، اداسی سے کہتے ہوئے وہ اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ میں نے چونک کر ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں دوسرا دلا دوں گا۔ کب؟ وہ اچھل پڑی۔ تمہاری اگلی سالگرہ پر۔ میں اس کی بے تابی پر کچھ حیران سا ہو گیا۔ یعنی اگلے سال؟ وہ میری بات سنتے ہی جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ نہیں، اس سے پہلے بھی دے سکتا ہوں اگر تم لینا چاہو تو، میں مسکراہٹ دباتے بولا۔ اس نے آنکھوں میں تعجب سمو کر مجھے دیکھا۔ میں ضرور لینا چاہوں گی۔ کہیں تم میں برائن کی روح تو حلول نہیں کر گئی؟ میں نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نام مت لو اس کمینے کا میرے سامنے۔ وہ بری طرح بگڑ گئی۔ اس بار مجھے واقعی جھٹکا لگا۔ تم گالیاں بھی دینے لگی ہو؟ یہ واقعی اس کی سنگت کا اثر ہے۔ اب اگر تم نے اس کا ذکر کیا نا فاہر، تو میں اس چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، وہ انگلی اٹھائے کہہ رہی تھی۔ میں نے بغور اس کے چہرے کی برہمی دیکھی۔ تمہیں تو وہ بہت پسند تھا۔ ہاں، میں اسی قابل ہوں کہ مجھے اس کے نام کا طعنہ ملتا رہے، وہ تعصب سے کہتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا وہی میرا رائٹ مین ہے، حالانکہ وہ شروع سے ہی اپنی اصلیت ظاہر کر چکا تھا۔ پتہ نہیں میں اس شوق سے کیسے نکلوں گی، میں کیسے خود پر یقین کروں گی، جب کہ مجھ پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی ہوں۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں ناہن کترنے لگی تھی۔ میرا دل پھر سے پگھلنے لگا۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری غلطی، اس میں ساری غلطی اس کی نہیں تھی۔ حقیقت تو یہ تھی، وہ رہنمائی و تربیت سے محروم ایک ٹوٹی پھوٹی لڑکی تھی، اور یہی سارا مسئلہ تھا۔ اسے وہ ماحول نہیں ملا تھا جو ملنا چاہیے تھا۔ اس کے انکل اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اور پھپھو صرف پھوپھی ہونے کا فرض نبھا رہی تھیں۔ اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی اچھا برا بتانے والا نہیں تھا۔ اس کی شخصیت کی کمی یا کمزوری اس باعث تھی کہ اسے ایک مکمل فیملی اور متوازن ماحول نہیں ملا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی حالہ؟ میں خود بھی نہیں جانتا میرے منہ سے یہ سوال کیسے نکل گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کچھ پوچھا ہے۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ میں نے گاڑی روک دی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے سنجیدگی سے اس کی حواس باختہ صورت دیکھی۔ ٹھیک ہے، میں برائن لارا کی طرح نہیں دکھتا، مگر مجھے لگتا ہے میری شکل نکولس کیج سے تو ضرور ملتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ بات ایک دن اسی نے مجھ سے کہی تھی۔ تم مجھ جیسی اسٹوپڈ لڑکی سے شادی کرنا کیوں چاہو گے؟ تاکہ تمہیں تھوڑی سی چالاکی سکھا سکوں۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر میں نے کچھ سوچ کر کہا، صرف اسی لیے؟ وہ کچھ مایوس سی ہو گئی۔ باقی کی وجوہات پر میں بعد میں روشنی ڈالوں گا۔ تم یہ بتاؤ، میں تمہارے انکل سے بات کر لوں؟ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، پھر بھی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر اگلے ہی پل دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی۔ حالہ جواب تو دو۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ گھوم کر میری کھڑکی کی طرف آئی تھی۔ میں بے وقوف ہی ٹھیک ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم محض اس لیے اتنی زحمت اٹھاؤ۔ چاچو سے بات ضرور کرنا، اگر تمہارے پاس مجھ سے شادی کرنے کا کوئی اور سالڈ ریزن ہو تو۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے دھیمے سے کہا تھا،
کچھ دیر حیران سی نظروں سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں بے اختیار ہنس پڑا۔ واہ کیا بات ہے، تم بیوقوف ہونے کے ساتھ ساتھ جلد باز بھی ہو، مگر ٹھیک ہے، جس دن تمہارے چاچو سے بات کرنے آؤں گا اپنے ساتھ ایک لسٹ بھی لیتا آؤں گا۔ ایک اچھا بھلا دماغ رکھنے والا ذی ہوش انسان بغیر کسی وجہ کے تو تم سے شادی کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ میں آتے ہی اس کے چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان بکھری اور دوسرے ہی پل وہ پلٹ گئی۔ رات کے سناٹے میں سڑک پر اس کی ہیل کی ٹک ٹک کافی گونج پیدا کر رہی تھی، مگر پہلی بار اس سے چڑھنے کی بجائے مجھے وہ کسی دل آویز موسیقی کی طرح اپنی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہوتی لگی۔ اس کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھائی تھی، دوبارہ بہت جلد واپس آنے کے لیے، کیونکہ مجھے حالانکہ مسکراہٹ میں اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ جی لسنرز، یہ ناول تو ہو گیا ہے اینڈ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔